بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ اپنا PSY 504 کا لیسن نمبر 32 کرتے ہیں۔ آج کے لیسن میں ہم لوگ میموری کے بارے میں بات کریں گے، ریکال ورسز ریکگنیشن کے بارے میں ہم لوگ تھوڑی بات کریں گے۔ ریکال آپ کو اگر یاد ہو تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ سے ڈائریکٹلی کوئی سوال پوچھتا ہے نا، تو آپ لوگوں کو اپنے مائنڈ میں تھوڑی سی یوں سمجھے کہ جمع تفریح کر کے اور اس کو یاد کرنا پڑتا ہے، پھر آپ کو جواب دینا پڑتا ہے۔ ریکگنیشن کا یہ مطلب ہوتا ہے آپ نے کسی چیز کو پہچاننا ہوتا ہے، جیسے آبجیکٹیو ٹیسٹ ہوتا ہے نا، اس میں آپ کے پاس آپشنز ہوتے ہیں، آپ نے صحیح آپشنز کو اس میں سے پہچاننا ہوتا ہے، تو دیٹ از اے ریکگنیشن۔ یہاں پہ ایک کسی بھی انسان کو پہچاننے کے لیے ہم لوگ آئی وٹنس، ٹیسٹیمنی یا ایکسپرٹ وٹنس کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ جو فنامنا ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ دیکھ کے کسی انسان کو پہچان لیتے ہیں، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں آئی وٹنس، ٹیسٹیمنی یا ایکسپرٹ وٹنس۔ جب بھی ہم لوگ ریکگنائز کرتے ہیں کسی کو تو کسی نہ کسی وے میں کرتے ہیں۔ ہمارا ہر انسان کا اپنا کوئی طریقہ ہوتا ہے کسی چیز کو بھی ریکگنائز کرنے کا۔ جیسے اگر ہم لوگ چائنیز کو دیکھتے ہیں تو ہم لوگ فوراً سے پہچان جاتے ہیں کہ یہ چائنیز ہے، کیونکہ ان کی آئیز چھوٹی ہوتی ہیں، فور ہیڈ چھوٹے ہوتے ہیں، گول مٹول سے ان کے فیسز ہوتے ہیں، سوجی ہوئی آنکھیں ہوتی ہیں ان کی تھوڑی۔ اور اسی طرح سے اگر ہمیں کوئی سیاہ فام بندہ نظر آئے تو بھی ہم لوگ اس کو آسانی سے پہچان لیتے ہیں۔ یہ ہم لوگ اس لیے پہچان لیتے ہیں آسانی سے کیونکہ سیاہ فام جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان میں بہت ساری چیزیں کامن ہوتی ہیں، موٹے ہونٹ، سیاہ رنگ، اور اس کے علاوہ ان کا جو فیس ہوتا ہے وہ بھی تھوڑا بڑا سا ہوتا ہے، اور کرلی ان کے بال ہوتے ہیں، اس طرح سے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ فالس ٹیسٹیمنی بھی یوز کر سکتے ہیں، یعنی کہ جو پہچان رہے ہوتے ہیں نا وہ چیزوں کو، وہ غلط بھی پہچان سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان ایک ہی طریقے سے صحیح کر کے چیزوں کو پہچانے۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی گورا انسان رات کے اندھیرے میں کسی سیاہ فام کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، اب رات کے اندھیرے میں سیاہ فام جس طرح سے نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ آپ لوگ خود بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، صرف ان کی آنکھیں اور ان کے دانت نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ یہ سوچتا ہے کہ جتنے بھی سارے کے سارے سیاہ فام ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ نظر ہی ایسے آتے ہیں، تو یہ ایک فالس پرسیپشن ہوگی۔ اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو ارد گرد کے ماحول کے حساب سے، کنٹیکسچوئل کلوز کے حساب سے ہماری جو میموری ہوتی ہے نا وہ انفیرنس ہو رہی ہوتی ہے، اس میں ہماری لانگ ٹرم میموری میں جو انفارمیشن سیو ہو رہی ہوتی ہے، ہوئی ہوتی ہے پہلے سے، تو ہماری کنٹیکسٹ کے حساب سے، حالات کے حساب سے ہماری میموری میں انٹرفیئرنس ہو رہی ہوتی ہے۔ اب ہم کچھ کلیوز اور کچھ انفارمیشن کا استعمال کر کے اپنی میموری کے اندر پائے گئے جتنے بھی گیپس ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ فل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ لوگوں کو کوئی انفارمیشن ٹھیک طریقے سے مطلب آپ کو نظر آئے لیکن وہ ٹھیک طریقے سے مکمل نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنی لانگ ٹرم میموری میں موجود انفارمیشن کو استعمال کر کے ان گیپس کو آپ لوگ فل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ اگین انہوں نے ایکٹیویشن جو ہے نا انہوں نے اس کا بتایا ہوا کہ یہاں پہ انہوں نے فگر دکھایا ہوا ہے کہ نیٹ ورک میں ایکٹیویشن کیسے ہوتی ہے۔ جیسے برڈ پینگوئن ہے، اس کے 2 لنکس ہیں، برڈ کے ساتھ بھی، سوئمنگ کے ساتھ بھی۔ برڈ اور سوئمنگ کے آگے مزید جو ہے نا وہ لنکس وغیرہ ہیں، تو اگر کوئی ہمارے سامنے سوئمنگ کا نام لیتا ہے تو ہمارا جو ایکٹیویشن ماڈل ہے، ہمارا جو مائنڈ ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا اور ہم لوگ آسانی سے پینگوئن کو یاد کر سکتے ہیں، کیونکہ پینگوئن کا سوئمنگ کے ساتھ ایک کنیکشن ہے۔ اس طرح سے مختلف قسم کے لفظ مختلف قسم کی دوسری چیزوں کے ساتھ لنک ہوئے ہوتے ہیں، تو جہاں پہ لنکس موجود ہوتے ہیں نا مختلف قسم کے لفظوں کے درمیان، وہاں پہ ہم لوگ چیز کو ریکال آسانی سے کر لیتے ہیں۔ یہ ہم لوگ پہلے بھی پڑھ چکے تھے۔ اب ہماری روزمرہ کی زندگی میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگ چیزوں کو یاد کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ لوگ انفارمیشن کے درمیان لنکس بنائیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ٹپس ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ، کسی بھی اسٹوڈنٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ ٹپس ہیں، آپ لوگ ان کو ذرا غور سے سنیں۔ انفارمیشن کو یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے جب آپ لوگ انفارمیشن کے درمیان مختلف قسم کے لنکس بنا لیتے ہیں۔ تو فار ایگزامپل، اگر آپ لوگوں کو کوئی ایسے دیا جاتا ہے نا کہ پیرنٹس کے بارے میں ایسے اپنے یاد کرنا ہے، تو آپ لوگ مختلف قسم کے لنکس بنا لیتے ہیں، فادر کے ساتھ، مدر کے ساتھ، لو، افیکشن، ہیلپ، سیکریفائس، فوڈ، ہیلپ، مطلب مختلف قسم کے آپ لوگ لنکس بنا لیتے ہیں۔ تو کوئی بھی جو بھی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جب وہ لنک بنا کے انفارمیشن کو یاد کرتے ہیں نا تو ایگزامس میں پھر انفارمیشن کو دوبارہ سے ریکال کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے ہسٹری کو یاد کرنا ہے، ہسٹوریکل میموریز ہیں، اگر آپ لوگوں نے ان کو یاد کرنا ہے تو اس میں بھی اگر آپ لوگ لنکس بنائیں گے تو اس کو ریکال کرنا آپ کو بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کو ریکال کرنے کی ضرورت پڑے کہ سلفیورک ایسڈ کو کس نے ڈسکور کیا تھا، تو اگر آپ لوگوں نے یہ پہلے پڑھا تھا کہ کس نے ڈسکور کیا تھا تو آپ لوگ سلفیورک ایسڈ کا ایک مسلم سائنٹسٹ کے ساتھ ایک لنک بنا لیتے ہیں، تو پھر آپ لوگ ایزیلی اس کو ریکال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جب بھی اسٹوڈنٹس کوئی لیسنز وغیرہ یاد کر رہے ہوتے ہیں تو اگر وہ اپنے سارے کے سارے میٹیریل میں ایک نیٹ ورک بنا لیتے ہیں، ایک لنک بنا لیتے ہیں، تو اس کو ریکال کرنا آسان ہو جاتا ہے۔
آسان ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ مٹیریل کی ایک پکچر بنا لیتا ہے نا اور اس کو پھر پکچر کی فارم میں اس کو یاد کرتا ہے تو اس سے بھی ریکالنگ ہماری بہت زیادہ بہتر ہو سکتی ہے، کیونکہ پکچر کو یاد کرنا زیادہ بیٹر ہوتا ہے اور ہماری جو یاد کرنے کی جو کوالٹی ہوتی ہے وہ بھی بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو دا ورڈس. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح سے اسمیل کی میموری جو ہوتی ہے نا، خوشبو کی میموری، یہ بڑی لانگ لاسٹنگ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو آل ادر میموریز. تو آپ لوگوں کو ایگزامپل یہ ایم سی کیوز بھی آتا ہے کہ میموری فار اسمیل از لانگ لاسٹنگ دین آل ادر میموریز. فار ایگزامپل اگر آپ کسی پیج کے اوپر ایک پرفیوم کا ڈراپ ڈال دیتے ہیں نا تو آپ لوگوں کی اس پیج کے اوپر جتنی بھی لکھی ہوئی انفارمیشن ہوتی ہے نا اس کی اس پرفیوم کے ساتھ ایک لنک بن جائے گا. ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں کو وہ انفارمیشن ریممبر کرنا زیادہ آسان ہو جائے گی. یہاں پہ آپ نے کیا کیا کہ آپ نے ایک بورنگ سی چیز کی بہت انٹرسٹنگ چیز کے ساتھ ایسوسیشن بنا لی، تو اس ایسوسیشن کی وجہ سے چیز کو یاد رکھنا اور یاد کرنا بہت ایزی ہو جاتا ہے. اس کو ہم لوگ بولتے ہیں الیبوریٹ نیٹ ورکس، یعنی کہ بورنگ اور انٹرسٹنگ چیز کے درمیان ایک ایسوسیشن بنا کے اس کو یاد کرنا. اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ الیبوریٹ نیٹ ورکس بولتے ہیں. ہر طرح کی جتنی بھی مٹیریل سائنسز ہوتی ہیں جیسے فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایولوجی ہے، میتھمیٹکس ہے، اس میں سارے کے سارے ان سارے کی انفارمیشن کو یاد رکھنا الیبوریٹ نیٹ ورکس کی مدد سے بہت زیادہ ایزی رہتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف قسم کی بکس ہوتی ہیں نا، اس میں پکچرز اور فگرز وغیرہ بنی ہوئی ہوتی ہیں. وہ اس لیے بنی ہوئی ہوتی ہیں تاکہ ان فگرز کی مدد سے آپ لوگ چیز کو زیادہ ایزیلی ریممبر کر سکتے ہیں. ایون کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہسٹری اور اسلامیات کی جتنی بھی سبجیکٹس ہوتی ہیں اس میں بھی مختلف قسم کی ہیرارکیز، فلو چارٹس، ٹیبلز وغیرہ ہمیں دیے ہوئے ہوتے ہیں. اس سے بھی بہت آسانی سے انفارمیشن یاد رہتی ہے کیونکہ ان کے درمیان ایک لنکس موجود ہوتے ہیں. میموری فار اسمیلس کی ایک یہ بھی ایگزامپل ہے کہ زیادہ تر فیمیلز ایسے کرتی ہیں کہ اپنی ڈائریز میں نا اسمیل کا استعمال کرتی ہیں، پرفیومز وغیرہ اپنی نوٹ بک میں زیادہ اس کا چھڑکاؤ وغیرہ کرتی ہیں. اس سے بھی انفارمیشن کو یاد رکھنا بہت آسان ہو جاتا ہے. تو ایکٹیویشن نیٹ ورک کا یہ بہت زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے چیز کو یاد رکھنے میں. اچھا، یہاں پہ ایک اور امپورٹنٹ ایشو تھا کہ اگر ہم لوگ ایک دفعہ کوئی چیز یاد کرتے ہیں پھر ہمیں وہ چیز بھول جاتی ہے تو کیا وہ ہمیشہ کے لیے بھول جاتی ہے، ہمارے مائنڈ سے ہمیشہ کے لیے نکل گئی یا وہاں پہ موجود ہوتی ہے؟ یہاں پہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب ایک دفعہ ہم لوگ میموریز کو یاد کرتے ہیں تو جو بھولی ہوئی یادیں ہوتی ہیں نا وہ کبھی بھی ہماری میموریز میں سے ہمیشہ کے لیے نہیں نکلتی. بس یہ ہے کہ وہ اتنی ویک ہو جاتی ہیں کہ ہمارے لیے ریٹریو کرنا، ان کو یاد کرنا مشکل ہو جاتا ہے، بٹ وہ موجود ہوتی ہیں ہمارے مائنڈ میں. پینفیلڈ نے ایک ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ کیا تھا. انہوں نے اس ایکسپیریمنٹ میں ان کا ایک نیورو سرجیکل پروسیجر تھا. پہلے انہوں نے پیشنٹس کی برین کی سرجری کی تھی اور الیکٹریسٹی کی مدد سے الیکٹریکلی برین کے پارٹس کو اسٹیمولیٹ بھی کروایا تھا اور اپنے پیشنٹ سے یہ کہا تھا کہ آپ نے کیا ایکسپیرینس کیا، آپ کو کیا کیا چیز یاد آئی ہے وہ آپ ہمیں بتائیں. اب ایسا ہوتا ہے کہ انفارمیشن ہمیں کیوں نہیں یاد آ رہی ہوتی، مطلب بھولی ہوئی یادیں ہوتی ہیں نا وہ ہمیں کیوں نہیں یاد آ رہی ہوتی، کیونکہ وہ اسٹیمولیٹ نہیں ہو پا رہی ہوتی، ان کا ایکٹیویشن لیول کم ہوتا ہے. تو الیکٹریسٹی کی مدد سے جب ایکٹیویشن کروایا جاتا ہے تو بھولی ہوئی چیزیں بھی یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں. اب اس میں جو پیشنٹس ہوتے تھے ان کو بیہوش نہیں کیا جاتا تھا سرجری کے دوران اور اسٹیمولیشن کی ٹیکنیک، لیکن یہ جو اسٹیمولیشن کی ٹیکنیک ہے نا یہ پین لیس تھی، اس میں زیادہ کوئی تکلیف وغیرہ ان کو نہیں ہوتی تھی. ان کا اپنا کوئی اس طرح کا کوئی طریقہ وغیرہ ہوتا تھا، مطلب سون وغیرہ وہ کیا کرتے تھے یا جو بھی. اس طریقے سے پینفیلڈ نے ڈٹرمن کیا تھا کہ برین کے جو مختلف پورشنز ہوتے ہیں نا ان کا اپنا الگ الگ فنکشن ہوتا ہے. تو جب ہم لوگ اسٹیمولیشن کرتے ہیں الیکٹریسٹی کی مدد سے تو برین کے اندر موجود جو ٹیمپورل لوب ہوتا ہے، ٹیمپورل لوب جب ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو انسان کو وہ باتیں بھی یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں جو کہ نارمل روٹین میں اس کو یاد نہیں آ رہی ہوتی. فار ایگزامپل وہ اپنے بچپن کے واقعات بھی بتانا شروع کر دیتا ہے جب اس کا ٹیمپورل لوب ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. تو یہ پینفیلڈ ہی تھے جنہوں نے یہ والی میموری کے جو اسٹیمولیشن والی یہ انہوں نے ٹیکنیک استعمال کی تھی کہ لیکن ان کی اس ٹیکنیک کی مدد سے ایکٹیویشن آگے اسپریڈ نہیں ہوئی تھی اتنی زیادہ برین کے ڈفرینٹ پارٹس تک اور اس طریقے سے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ جب ہم لوگ یہ پیشنٹ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں نا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کو کیا چیزیں یاد آ رہی ہیں تو پیشنٹس جو کچھ بھی بتاتے ہیں تو ہمیں یقین نہیں ہے کہ وہ بالکل ٹھیک بتا رہے ہیں، کیونکہ ٹھیک ہے کہ وہ بتا رہے ہیں ان کے بچپن میں کیا ہوا تھا، یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا، لیکن ہم لوگ ان کے بچپن میں واپس تو نہیں نہ جا سکتے، ہم لوگ ٹائم میں پیچھے واپس نہیں جا سکتے اور ہم لوگ پاسبل نہیں ہے، یہ چیز ایک امپاسبل ہے کہ ہم لوگ ٹائم میں پیچھے جا کے نہیں چیک کر سکتے کہ پیشنٹس جو کچھ بھی رپورٹ کر رہے ہیں وہ بالکل ایکوریٹلی جو ہے نا وہ رپورٹ کر رہے ہیں. لیکن پینفیلڈ کے ایکسپیریمنٹ سے بہت سارے آئیڈیاز بعد میں لیے گئے تھے، لیکن پھر بھی
یہ جو ایک چیز تھا، یہ جو ایک کوشچن تھا فارگوٹن میموریز کا، اور اس کی جو امپورٹنس تھی یہ ویسے سیم ہی رہی تھی. اچھا یہاں پہ ایک تو یہ ہے کہ فارگوٹن میموری سے ریلیٹڈ یہ ایکسپیریمنٹ کس نے کیا تھا، تو پین فیلڈ. یہ ایک نام بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ سارا پروسیجر بھی آپ نے اچھے طریقے سے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے، اور ریکال کرنے کی یہ کچھ جو ٹپس یہاں پہ دی ہوئی نا یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ان کو بھی آپ نے دیکھ لینا ایک دو نظر، ٹھیک ہے. اور آئی وٹنس ٹیسٹیمنی اور ایکسپرٹ وٹنس کیا ہوتا ہے یہ آپ لوگوں نے آپ کو شارٹ کے حساب سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے. باقی یہی تھا، ایک دو دفعہ آپ لوگوں نے سارے چیپٹر کو ریڈ آؤٹ کر لینا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.